اور جو 10 رمضان پاک ہے یہ حضرت سیدہ طیبہ حضرت حتیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا یوم وصال بھی ہے۔ یہ وہ خاتون پاک ہیں، حضور نے فرمایا 4 معزز خواتین ہیں، اکرم خواتین ہیں، عظمت والی خواتین ہیں۔ پہلی حضرت آسیہ، دوسری حضرت مریم، تیسری حضرت حتیجہ الکبریٰ اور چوتھی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ 4 خواتین، حضور نے ان کو ایک علیحدہ مقام عطا فرمایا۔ تو سیدہ حتیجہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے اللہ کے نبی کی پہلی زوجہ پاک ہیں، اور حضور کی ساری اولاد سوائے ابراہیم علیہ السلام کے، وہ حضرت ماریہ قبطیہ سے تھے، وہ ساری اولاد حضرت حتیجہ الکبریٰ سے تھی۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے نکاح فرمایا۔ آپ کی عمر 25 سال اور سیدہ حضرت حتیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ کی عمر مبارک 40 سال تھی۔ لیکن اللہ پاک نے اولاد کی نعمت سے نوازا، جن کی اولاد سیدہ فاطمہ ہوں، جن کی اولاد رقیہ ہوں، سیدہ ام کلثوم ہوں، سیدہ زینب ہوں، جن کے صاحبزادے سید قاسم ہوں، سید عبداللہ ہوں، سید طیب ہوں رضی اللہ تعالی عنہم۔ تو آپ کا یہ مقام ہے کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر پہلی وحی اتری، اقرأ باسم ربک الذی خلق، اے محبوب اللہ کے نام سے پڑھیں، اللہ کے نام سے پڑھیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام جب پہلی وحی لے کر آئے نا جی غار حرا پر، جو گئے ہیں وہاں ماشاءاللہ، تو عرش ساتھ وہاں نعتیں پڑھ کے آئے ہیں۔ تو وہ جگہ ہے جہاں سرکار عبادت کے لیے تشریف لے جاتے تھے۔ تو وہاں جب یہ آیا کریمہ نازل ہوئی پہلی وحی اقرا، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آتے ہی یہ کہا کہ اقرا، آپ پڑھیں۔ تو حضور نے فرمایا ما بأنا قاری، کہ میں تو پڑھنے والا نہیں۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام پریشان ہوئے، اللہ کے حضور عرض کی، فرمائے انہیں پوری آیت پڑھ، اقرأ باسم ربک الذی خلق، اس رب کے نام سے پڑھیں جس نے آپ کو پیدا کیا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، عظمت و شان مصطفیٰ۔ تو یہاں تو پھر یہ ہو جاتا نا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے پڑھانے سے پڑھتے تو پھر جبرائیل علیہ السلام استاد ہو جاتے۔ نبی کا استاد کوئی نہیں ہوتا سوائے رب کے، وہ پڑھا پڑھایا ہو کے آتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا جبریل، گویا کہ آپ یہ فرما رہے تھے جبریل وہ کہو جو رب نے کہا ہے۔ تو رب کے نام سے جب یہ وحی نازل ہوئی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ گھر تشریف، وحی کا بوجھ، وہ قرآن پاک کا نزول ہوا جس کے بارے میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ اگر یہ پہاڑوں پر نازل ہوتا تو وہ ریزہ ریزہ حاشیۃ من حشیت اللہ، وہ اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ خشیت سے، خوف سے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے۔ تو فرمایا کہ جب آپ واپس تشریف لائے تو آپ نے فرمایا میری چادر میرے اوپر اوڑھے۔ تو آپ نے پوچھا کیا بات ہے؟ فرمایا آج اللہ کا فرشتہ آیا اور اللہ کا پیغام لے کر آیا، تو اس کی ہیبت اور اس کے رعب کی وجہ سے جو اللہ کا کلام ہے وہ میرے اوپر ایک ہیبت طاری ہوگی۔ تو حضرت سیدہ حتیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے پتہ کن الفاظ میں حضور کو تسلی دی؟ آپ نے فرمایا کہ اے اللہ کے رسول، اے اللہ کے نبی، آپ نے جب یہ بات سنی تو حضور پر ایمان لے آئیں، ایمان لے آئیں، کوئی دلیل، کسی قسم کی کوئی دلیل نہیں طلب فرمائی۔ فرمایا آپ غریبوں کی جو ہے وہ مدد فرمانے والے ہیں، بیواؤں کی خدمت کرنے والے ہیں، بے سہارا لوگوں کا آسرا ہیں، یتیموں کے آسرا ہیں۔ میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کبھی بھی آپ کو تنہا نہیں چھوڑے گا۔ تو حضرت حتیجہ الکبریٰ، یہ وہ الفاظ حضور نے فرمایا کہ جب مجھے کسی نے تسلی نہ دی تو سیدہ حتیجہ نے مجھے تسلی دی۔ سبحان اللہ۔ تو فرمایا ایک دفعہ نا حضرت حتیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے کہ یا رسول اللہ یہ 10 رمضان ہے نا آپ کا یوم وصال ہے، تو فرمایا یا رسول اللہ میرے لیے اللہ پاک نے کیا تیار کیا ہے، ہمیں یہ بتائیں۔ آپ نے فرمایا اللہ نے تیرے لیے بڑا خوبصورت محل بنایا ہے جس میں یاقوت اور مرجان کے پتھر، اور وہاں کوئی شور غوغا نہیں ہے، کسی قسم کی کوئی تنگی نہیں ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے تیرے لیے بنایا ہے۔ تو فرمائیے سیدہ حتیجہ الکبریٰ رضی اللہ، جب آپ حضور کے عقد میں آئیں تو آپ نے اپنا سارا مال حضور کی خدمت میں پیش کر دی۔ فرمایا یا رسول اللہ میرا مال جان تان بن سب کچھ آپ کے لیے ہے،
تو باقی جو ازواج تھی جب سیدہ حتیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال ہو گیا نا، وصال کے بعد آپ اکثر انہیں یاد فرماتے، تو جب دیگر ازواج پوچھتی تو آپ فرماتی کہ آپ نے اس وقت میری مدد فرمائی جب کسی نے مدد نہیں کی، اس وقت تسلی دی جب کسی نے کوئی تسلی نہ دی۔ تو یہ میں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ رمضان پاک چونکہ ہمارے یہ ایام ہیں اور ہمارے یہ اجداد ہیں، اسلاف ہیں، ان کا ذکر کرنا بھی ہمارے ایمان کا حصہ ہے، بلکہ ایمان کی جان ہے۔ ان ہستیوں کی سیرت طیبہ پڑھا کریں، حضور کی ازواج پاک، حضور کی اہل بیت، حضور کے گھرانے کی، حضور کے صحابہ کرام کی سیرت طیبہ پڑھا کریں۔